بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات سن لو، 2 مئی 1996 کو کہا تھا۔ اس بات کو تقریباً 32 سال ہو گئے جب پیر صاحب نے کہا تھا فاٹا کی غیور عوام پی ٹی آئی میں شامل ہوگی۔ اقتدار کے مزے لینے والوں، اس وقت تمہاری جماعت کا وجود بھی نہیں تھا۔ کب تک دوسروں کی محنت سے انکار کرو گے؟ کب تک اپنی آنکھیں بند رکھو گے؟ آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو بات میں بول رہا ہوں، پنجاب کے اندر جو جلسے شروع ہوئے ہیں، ان سے ساری جماعتوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ان کا ککھ باقی نہیں رہے گا، تمہارا اب ککھ باقی بھی نہیں رہے گا۔ اب بیچارے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے تو اب عمران خان پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اب جلسوں میں تقریر نہیں کر سکتا، کوئی بھی چینل تقریر کو لائیو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن کب تک یہ روکیں گے؟ سوشل میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ عمران خان پر پابندی لگا دی ہے، لیکن عمران خان کے جلسوں سے ان کا ککھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ امپورٹڈ سرکار بہت پریشان ہے، جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، کہیں سے بھی ان کو اچھی خبر نہیں ملے گی۔ یہ 20 کلومیٹر کا وزیراعظم باقی ہے، یہاں بھی عمران خان اس سے قابو نہیں ہو رہا۔ کل کی ریلی کی اجازت بھی نہیں ملی تھی، پھر بھی ریلی ہوئی ہے۔ جلسوں کی اجازت بھی نہیں دی، پھر بھی جلسے ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے اب سب کو دھمکی دے ڈالی ہے۔ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گا، تم دیکھ لینا۔ پہلے عمران خان نے پوری دنیا کی ٹیموں کو ناکام کیا اور 1992 میں ورلڈ کپ جیتا، ایسے ہی اب عمران خان یہ جو پی ڈی ایم 12-13 جماعتیں ہیں، ان کو بھی شکست دے کر پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام نافذ کرے گا۔ صدارتی نظام بھی آئے گا اور ریفرنڈم بھی ہوگا۔ پنجرے میں منی مارشل لا۔ اکتوبر میں نواز شریف امریکی سازشوں کا شکار ہوگا۔ اب سب چیزیں ان کو نظر آئیں گی۔ اب ایک اور بات سن لو، 28 جون 1993 کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ شیروانیاں اور فلیگ یعنی جھنڈے جمع کر لیے جائیں گے۔ پیر پنجر کی پیشن گوئی 18 جولائی کو نواز شریف کو ڈیڈ لائن دی تھی، جو صرف اور صرف 6 منٹ پہلے سچ ثابت ہوئی۔ سنبھل جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ سعودی عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی مکمل ہو گئی۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں چشمے پھوٹ پڑے ہیں اور پانی کے دریا بن رہے ہیں۔ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہو۔ خانہ کعبہ پر حملہ ہاتھیوں سے ہوا تھا۔ عراق پر حملہ بھی ٹینکوں سے ہوا، جس پر نشان ہاتھیوں کے تھے۔ بغداد اجڑا پھر آباد بھی ہو گیا، لیکن جو امریکی بستی ایک بار اجڑے گی وہ کبھی پھر آباد نہیں ہوگی۔ ڈبلیو بش کے نام میں بھی لفظ بے ہے اور اس کے بیٹے جونیئر بش کے نام میں بھی بے ہے، دونوں کو شکست ہوئی۔ عدد کے لحاظ سے سینئر بش کے قتل پر 302 بنتا ہے۔ 18 جولائی جس دن نواز شریف کی پہلی حکومت ختم ہوئی، رات 11:54 پر ختم ہوئی۔ آپ نے اخبار بھی دیکھی ہوگی، اگر یہ بقیہ 6 منٹ گزر جاتے تو پیر صاحب کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کی لاج رکھ لی، پیر صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی گئی۔ نواز شریف کی حکومت کو 6 منٹ پہلے ختم کر دیا۔ امپورٹڈ سرکار کی روانگی کا وقت قریب ہے۔ عمران خان کا ستارہ چمک اٹھا ہے، عدلیہ کی چوکھٹ سے جھولی بھر کر لوٹیں گے۔ چین امریکہ سے ناخوش ہے، روس بھی انتہائی ناخوش ہے۔ امریکہ کی طرف سے اثاثے ضبط کرنے کی ممکنہ کوشش کی وجہ سے سفارتی تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں۔ روس کی دھمکی پالیسی کے بعد امریکی کانگریس کے وفد کا غیر اعلانیہ دورہ تائیوان۔ کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ چین نے بات کی تھی لیکن اب فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ تائیوان خود کو ایک الگ ملک سمجھتا ہے، لیکن چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ روس کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دے دیا گیا ہے، تو نقصان اور نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تائیوان نیوز ایجنسی اور ماسکو کی طرف سے دونوں کا بھی یہ بیان ہے۔ روس عنقریب اپنے شیطانی کیمیائی ہتھیاروں کا مشرق وسطیٰ میں مظاہرہ کرے گا اور دنیا کو حیرت میں ڈال دے گا۔ مشرق وسطیٰ سے ایک آگ کا گولا اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، جو یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ایشیا کو بھی لپیٹ میں لے لے گا
ساتھ امریکہ کو بھی۔ مشرق وسطیٰ ایٹمی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بننے والی ہے۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے ایک سنی تحریک اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ تمام فرقوں کو، تمام مذہبوں کو شکست دے دے گی اور عروج پر رہے گی۔ جو معاملات ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ ایران القہار کا کسی وقت بھی تجربہ کر سکتا ہے اور دنیا میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ بے نظیر کے قتل کیس میں مستقبل قریب میں بھیانک چہرے بے نقاب ہوں گے۔ ملک سے افغانی نکلتے دکھائی دے رہے ہیں اور چینی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دہلی کے اوپر اسلام کا پرچم کلمہ شریف والا لہرا دیا جائے گا۔ پاکستان چین کی شاہ رگ ہے، چین اس کو کٹنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، تو ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں جس کے محبوب پر کلمہ اتارا گیا، اس کی رسالت پر حرف کیوں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ضرب لگانے والوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جائیں گے۔ پاکستان کا مستقبل ماہرین عرب کے ہاتھوں میں ہے۔ دکھائی دے رہا ہے آئندہ عام انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان 2/3 اکثریت حاصل کرے گا۔ امریکہ کا عنقریب روس سے بھی بدتر حشر ہوگا، جبکہ امریکہ کے بغل بچے بھارت کا شیرازہ بھی بکھرتا نظر آ رہا ہے، بلکہ لال قلعے پر کلمے والا سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین پاکستان اہم بین الاقوامی علاقائی مثال پر ایک موقف رکھتے ہیں۔ 28 فروری 1998 الاخبار میں پیر صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت یہ کہاں تھے؟ جنرل باجوہ نے جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کیوں نہیں کی؟ یہ برمنگھم میں کیا کرتے رہے؟ نواز شریف نے پولیس کیوں بلوا لی تھی؟ اس وقت کہاں تھے یہ سب؟ اچیاں لمبیاں کھجوراں جنہاں دے مقدراں وچ رونا لکھا ہوئے اونوں کون ہساوے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔